4 लाख لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی. کیوں بھاگی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ مٹھائی نہیں بانٹتے. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ مٹھائی بانٹتے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو دوسرے کا دھن سمجھتے ہیں. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنا دھن سمجھتے ہیں. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو تعلیم آپ نہیں دلاتے, چولہے پر رکھتے ہیں. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو دلی سے لے کر کے پنجاب تک آپ تعلیم دلاتے ہیں. اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ حج پر جاتے ہیں تو ساری زمین ساری جائیداد بیٹا کو لکھ کر کے جاتے ہیں, بیٹی کو کنگال کرتے ہیں. اور جب سماج بیٹی سے شادی کرتا ہے اس سے پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے, اسی ڈیمانڈ نے عورت سے ایمان کو بھی چھین لیا, آبرو کو بھی چھین لیا. اب بتائیے گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ دنیا پر مہربان ہوں گے, خزانے غیب سے دے کر کے اللہ آپ پر مہربان ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کسی بیٹا کی شادی لین دین سے نہیں کریں گے, سنت کے مطابق کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا پر کرم بیٹی پر ستم کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. جب جی چاہا مسئلہ کچلا, جب جی چاہا دھتکار دیا. مردوں کے لیے ہر ظلم روا, عورت کے لیے جینا بھی سزا. مردوں کے لیے ہر عیش کا حق, عورت کے لیے رونا بھی خطا. عورت کے لیے رونا بھی خطا. مردوں کے لیے لاکھوں سیجے, عورت کے لیے بس ایک چتا. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. دیکھیے بہت بڑے مقرر آپ کے بیچ آ چکے ہیں. کالے کپڑے پر مت جائیے, بہت بڑا جادو ہے یہ. ذرا دھیان سے سنیے گا, 3 پیغام صرف 5 منٹ کا آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوتا ہے, اس کو آپ توڑیے, شراب میں ڈالیے, وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ہانڈی میں ابلا ہوا انڈا. آپ عقل مند آدمی ہیں, آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں, غور کیجئے. شراب جب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہے. آپ کے گھر میں گوشت ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈالیے, دوسرا ٹکڑا آپ کس میں ڈالیے؟ شراب کی بوتل میں. 3 دن چھوڑ دیجئے, جس ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے وہ پیلا پڑ جائے گا, چربی کی طرح ہو جائے گا. حلق کے نیچے اگر گلاس کی گلاس شراب آئے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا. آپ کسان آدمی ہیں, پیٹ پر پیٹ پر مشین ہوتی ہے, اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں. 99 بوند پانی کی ڈالیے, 1 بوند شراب کی ڈالیے, پھول پر اسپرے کیجئے, 10 دن دیکھیے پھول مرجھا جاتا ہے. اگر گلاس کی گلاس شراب اندر آئے گی تو اس پھول کا کیا حال ہوگا. ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, نہ پینا ہے نہ کسی کو پلانا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, اگر کوئی پلائے تو چھوڑنا نہیں. ہاتھ اٹھائیے. خیر, رشید نام کا چپراسی تھا, اس کو مالک نے تانا مارا کہ تم دارو پینے کی وجہ سے چپراسی ہو, اگر تم دارو چھوڑ دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اس کا جواب سنیے کہ حضور مجھے کیا فرق پڑتا ہے, جب میں دارو نہیں پیتا ہوں تو چپراسی رہتا ہوں, جب میں دارو پی لیتا ہوں سر پر نشہ آتا ہے تو اپنے کو پردھان منتری سمجھتا ہوں, چپراسی نہیں سمجھتا. جو عقل کھری تھی کی ہے کھوٹی اس نے, اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹی اس نے. مستوں پہ شرافا کا ہے مستی لائی, پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے, پتلون کو کر دیا. عورت اور بچے کے حوالے سے پیغام 3 منٹ میں گزر جائے گا, سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ عورت کو سر پر بٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. حکومت چلی جائے گی, دھیان سے سنیے گا. 1987 میں ٹائمز آف انڈیا ایک پیپر نکلتا, 1987 میں. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ فیشن کا دور ہے, لڑکا بھی فلمی ہیروئن, لڑکا بھی فلمی ہیرو, لڑکی بھی فلمی ہیروئن. فلم کا اتنا زور ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 1987 میں ٹائمز آف انڈیا نے لکھا
لوگ 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کسی نے کہا یار ملک کا صدر کس کو ہونا چاہیے، مرد کو یا عورت کو؟ تو 8% لوگوں نے کہا کہ عورت کو ہونا چاہیے، مرد سے بہتر عورت ہے۔ اس میں 31% لوگوں نے کہا عورت سے بہتر مرد کو صدر ہونا چاہیے۔ اس میں 49% ہماری طرح پاگلوں نے کہا کہ عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بنگلور میں 1996 میں کارپوریشن کا الیکشن ہوا، اس میں ممتاز بیگم ہار گئی۔ اس نے عدالت میں جا کر کے کیس کیا، میں عالم کی وجہ سے ہاری ہوں، عالم کے فتوے کی وجہ سے ہاری ہوں، اگر عالم فتویٰ نہیں دیتا کہ عورت کا کھڑا ہونا حرام ہے میں ہارتی نہیں، اس لیے اس عالم کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، اس کو 1 لاکھ کا جرمانہ ہونا چاہیے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ 1966 میں امریکہ نے مورنی نام کے تاجر نے اعلان دیا جو عورت انڈے پر بیٹھے گی 1 مہینہ اس کو $100 ملے گا، اور جب انڈے سے بچہ نکال دے گی تو اس کو 1000 روپیہ انعام ملے گا۔ عورت کو امریکہ نے کہاں پہنچایا؟ اسلام کے دامن میں عورت کو عزت ملتی ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آبرو بھی سلامت ہوتی ہے۔ جیسا شوہر ویسی بیوی، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے کہتا ہے دوپٹہ اوڑھ کر کے برقع پہن کر کے باہر مت نکلو، مجھ کو برقع پسند نہیں ہے، دوپٹہ پسند نہیں ہے۔ چند دن کے بعد بیوی کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، اب رو کر کے پولیس والے سے کہتا ہے یہ بھی گئی وہ بھی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں حکومت تو چلی گئی ہے، عورت کو بے پردہ مت چھوڑیے، عورت بھی چلی جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ بس آخری پیغام 3 منٹ کا، آپ بھی سوچیں گے اخیر کر کے جنازہ ہی اٹھا دے گا۔ بس آخری پیغام بچوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، سب کام پہلے ہوگا نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچہ کہاں سے ملے گا؟ ایجنٹ ہو جائیں گے، کوئی بیٹی والا بیٹی نہیں دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیے، اس کے بعد ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنائیے۔ بڑا خطرناک دور ہے، بالکل آئینہ دکھا رہا ہوں، اخبار کی سرخی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک بچے سے پوچھا ہو از گاڈ، گاڈ کون ہے، خدا کون ہے؟ تو کہتا ہے اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے، گاڈ از آور فادر، ہمارا باپ ہی ہمارا خدا ہے۔ بتائیے بچے کا ایمان کہاں ہے؟ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بچہ جا رہا ہے راستہ چلتے ہوئے، اسکول سے پہلے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر کے پرنام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی مورتی کو، حضرت مریم کی مورتی کو۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کام تو میں روز اسکول میں کرتا ہوں۔ اب غور کیجئے، آنکھ بند کر کے ہم اسکول میں داخل کر دیتے ہیں اور ہمارا بچہ وہاں سے مشرک بن کر کے آتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ تیسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا۔ اسکول کا ہی ایک بچہ کہتا ہے ماسٹر صاحب سب پر لیکچر دیجئے لیکن مذہب پر ہم لیکچر نہیں سننا چاہتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو مذہب کے نام سے گھن آتی ہے۔ دادا اندر گیا مسجد کے، پوتا باہر کھڑا ہے۔
امام صاحب نے کہا کہ تمہارے دادا نے نماز پڑھی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو نماز خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر اس ہندوستان میں اپنے بچے کو ایمان کو بچانا ہے اور اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے تو پہلے اس کو مکتب مدرسے کی تعلیم دلائیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر بعد میں بنے گا، انجینئر بعد میں بنے گا، پہلے مسلمان بنے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ